ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کی یہ مبارک تقریب دو خوشیوں کے ملنے پر منعقد ہوئی. ایک خوشی یہ یکم شعبان سے جس دورہ تفسیر کا آغاز ہوا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تکمیل ہوئی. اور تقریباً پونے 2 مہینوں میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا امان اللہ صاحب نے قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی. دوسری خوشی یہ ہے نماز تراویح میں آج قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی. اللہ تعالی یہ دونوں عمل
اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس مہینے میں اترنے والی اللہ کی خصوصی نعمتوں سے ہم محروم ہونے والے ہیں۔ ویسے ہم غور کریں باقی کے جو 11 مہینے ہیں ان میں اللہ کی نعمت کوئی کم نہیں برستی۔ ایک لمحہ بھی ہم اللہ کی نعمت کے بغیر یہاں بسر نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو دن رات کا نظام ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سب رب کی رحمتیں ہیں۔ باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رب کی رحمت کم نہیں برستی۔ ہر رات آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے ایک آواز لگاتا ہے اور صبح تک آواز لگتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ وہ آئے، میں اس کو بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ لگاتار آواز لگ رہی ہے، ساری رات آواز لگ رہی ہے۔ اس کا میں اپنے انداز میں ایک ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو پسند آ جائے تو کہنا اچھا ترجمہ کر گیا ہے۔ ساری رات اللہ ایک آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا۔ صبح تک یہ آواز لگتی رہتی۔ باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رحمت کم نہیں برستی، بس رمضان میں اور باقی کے 11 مہینوں میں ایک فرق ہے۔ پتہ نہیں میں وہ فرق صحیح بیان کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ باقی کے 11 مہینوں میں رحمت کا سمندر موج زن رہتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں لیکن کنارے کے اندر، اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو رحمت کی لہریں کناروں سے باہر نکل جائے گا، بس اتنا سا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے۔ میں تو شروع ہی سمجھا میں قبرستان آ گیا، مویا نال من گل کرنی پی گئی۔
میں بہت تھکا ہوا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میں کچھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی آپ کراچی گئے ہوں، ساحل سمندر پہ گئے ہوں، ہم بھی کئی مرتبہ گئے، ہم نے یہ منظر دیکھا، دور سے لہریں اٹھتی ہیں، وہ جو نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ لہریں آ رہی ہیں، وہ وہی کھڑے ہیں، وہ نوجوان ہیں نا، قوت، طاقت، اور ہم جیسے جو کمزور ہیں یہ ذرا بھاگتے ہیں، پیٹھ دیتے ہیں۔ وہ لہریں ان نوجوانوں سے ٹکرا رہی ہیں، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ناف تک، کسی کے یہاں تک، وہ ان لہروں سے اٹکھیلیاں کر رہے ہیں، اور ہم جو پیٹھ دے کے بھاگے ہیں نا، وہ لہریں ہمارے قدموں سے بھی ٹکرانے لگی۔ اللہ اکبر، میں بڑی گل کر گیا، میں نے بڑی بات کہہ دی۔ وہ زبردستی ٹکراتی ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں، جو بزدل لوگ ہیں وہ زبردستی ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ہمارے قدموں سے وہ ٹکرانے لگتی ہیں۔ بس رمضان المبارک میں یہی ہوتا ہے کہ وہ رحمت کے سمندر کی لہریں کناروں سے باہر نکلتی ہیں اور پیٹھ دینے والے لوگوں سے بھی ٹکرانے لگ جایا کرتی ہیں کہ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، ان سے بھی وہ ٹکرانے لگتے ہیں۔ تو باقی کے 11 مہینوں میں بھی کوئی رب کی رحمت کم نہیں برستی۔ رمضان میں بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نیکیاں دی سیل لاڑ لگا، نیکیاں دی سیل لگاتے ہیں نا تاجر۔ ہمارا سرگودا چھوٹا سا شہر ہے، کیوں بھائی چھوٹا جی ہے نا، یہ میرا مقتدی ہے تے پنڈی آ گئے، پنڈی دی کچھ آ جائے، سرگودا اتنا سا ہے، لیکن تاجر سیل لگاتے، کپڑے کی سیل لگا دی، جرسیوں کی لگا دی، لیکن تاجر برادری بڑی سمجھدار برادری، یہ سیل اس وقت لگاتے ہیں جب موسم نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوں مال گاٹے پہن لگا، کپڑوں کی سیل لگا دی، کیا ہے 2000 گز والا کپڑا 1000 روپے گز میں، 2000 والی جرسی 1000 روپے میں، یہ سیل لگائی ہے انہوں نے، بینر چھپ گئے، بینروں پہ لکھا ہے لوٹ لو۔ پھر ہماری مائیں بہنیں انہوں بڑا ہوندا بھی سستی شے لبھنی چاہیے، نہ وہ گرمی دیکھ رہی ہیں، نہ پسینہ دیکھ رہی ہیں، نہ بھیڑ دیکھ رہی ہیں، ٹوٹی پڑی 2000 والی چیز 1000 روپے میں، اس پہ ٹوٹ کے پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں سیل لائی نیکیاں دی، سبحان اللہ، رمضان مہینے چ میں سیل لائی، تو اتھے نفل پڑھ میں تجھے فرضوں کا ثواب دوں گا۔ یہ سیل لگ گئی ہے نیکیوں کی۔ سبحان اللہ۔ آپ علماء تو جانتے ہیں، آپ کہیں گے نفل بھی 2 رکعتاں تے فرض بھی 2 رکعتاں، نفل بھی 4 رکعتاں تے فرض بھی 2 رکعتاں تے نفل دی جاتے فرض۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں نفل اور فرض میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ خدا دی قسم ہے، میرے کو لفظ نہیں، میں تو سمجھاواں فرش کتھے تے عرش کتھے، اللہ اکبر، پانی کا قطرہ کہاں اور سمندر کہاں۔ سبحان اللہ، نفلاں دی حیثیت فرضاں دے مقابلے چ، اللہ، فرضوں کے مقابلے میں نفل کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سمندر کے مقابلے میں قطرہ نہیں، عرش کے مقابلے میں فرش نہیں، آسمان کے مقابلے میں زمین نہیں۔ اللہ کہتی ہیں رمضان المبارک میں تو نفل پڑھ، میں تجھے فرضوں کا ثواب دوں گا، تو ایک فرض پڑھ میں تجھے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ تاجروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ 2000 والی چیز 1000 روپے میں بیچ کے کہیں لوٹ لو؟ یہ حق اس کو پہنچتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ کہ آؤ لوٹ لو، 70 روپے والی شے 1000 70,000 والی 1000، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی۔
نہ مجھے نظر آ رہی نہ آپ کو نظر. لوگ وہیں دل دے بیٹھتے ہیں جو چیز نظر آئے بندوں کو. ورنہ ابھی راجہ بازار میں اعلان ہو اور وہ اوپر سیڑھیوں پہ آ کے اس طرف ہارن کا منہ کر کے وہ اعلان کرے, آؤ بھائی 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں لے جاؤ, آ جاؤ. نتیجہ میری مجبوری ہے, میں شاید نہ جا سکوں, شاید مولانا مان اللہ صاحب نہ جا سکیں, اور دل ان کا بھی کرے گا, میرا بھی کرے گا. 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں آپ بھاگ کے گئے. اس آخیا یار سیل تے لائی سی, سٹاک ختم ہو گیا, تسی ذرا دیر نہ لائے, سٹاک ختم ہو گیا. یا وہ کہے گا میں تے مزاق کی تس, میں تے مزاق کی تسی. اللہ نے فرمایا میں سیل لائیے ہی 70,000 والی چیز 1,000 میں لے جا, میریاں رحمتاں دا سٹاک بھی کبھی ختم نہیں ہوتا, اور میری ذات مزاق کرنے سے بھی پاک ہے. لیکن یہ نظر نہیں آ رہا, یہ رب کا وعدہ ہے, ملنا ضرور ہے لیکن یہ نفع نظر نہیں آ رہا. رمضان کے مہینے کا کیا کہنا, اس میں رحمتیں بارش کی طرح برس. اب اگر آپ مکے مدینے گئے, مکے گئے, بیت اللہ گئے, نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے. رات آدھی رات کے بعد آپ بیت اللہ کے مطاف میں بیٹھے نا, خدا گواہ ہے رحمتیں اترتے ہوئے نظر آتی ہیں بندے کہ رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں. ایک وہاں نظر آتی ہیں, اور ایک رمضان کے مہینے کا چاند چڑھا, عام لوگوں کو رحمتیں نظر آنے لگ گئیں. سبحان اللہ. مسجدیں کم پڑ گئیں, نمازیوں کی صفیں بازاروں میں بچھنے لگی. رحمت نہیں تو کیا ہے, اسی کو رحمت کہتے ہیں نا, نظر آ رہی ہے رحمت. مسجدیں تنگ ہو گئی, اوپر نیچے سے بھر گئیں. جس بندے کدی فرض نماز نہیں پڑھی اس دے ہاتھ بھی تسبیح آ گئی. رحمت نہیں تو کیا ہے, رحمت ہی ہے نا. وہ بندہ بھی تسبیح لے کے تسبیح پڑھ رہا ہے, جسے ساری زندگی تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, سحری کے بہانے اٹھا, اللہ نے اسے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. رحمت نہیں تو کیا ہے. ہماری مائیں بہنیں گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں, مسجدوں میں نوجوان بچے تلاوت کر رہے ہیں. رحمت نہیں تو کیا ہے, یہ نظر آ رہی رحمت, نظر آ رہی. اسی میں ایک رات رکھی گئی جس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر. سبحان اللہ. لیلۃ القدر. علماء بیٹھے ہیں, میں کوئی علمی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ میری یہ عادت ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق. یوں ہی میں فلسفہ جھاڑتا رہوں. قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگی کا, عربی میں تنگی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. تو قدر کا عربی میں ایک معنی آتا ہے تنگی کا. لیلۃ القدر کو تنگی والی رات اس معنی میں کہتے ہیں آسمان سے اتنی تعداد میں فرشتے اترے کہ رب کی زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ نظر آ گئی. سبحان اللہ. تنگ ہو گئی ہے زمین. سبحان اللہ. اتنی تعداد میں فرشتے آسمان سے اترے ہیں. اسی صورت میں کہا تنزل الملائکۃ والروح, جبریل امین آ گئے, جبریل امین بھی آ گئے, فرشتے آ گئے. فرشتوں نے چکر لگانے شروع کر دیے, اور بعض علماء نے لکھا کہ کچھ خوش نصیب لوگ جو شب قدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں فرشتے ان سے مصافحے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی علامت بھی علماء نے بیان کی.
اس رات میں جس بندے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے گناہ سامنے آئے، جہنم، قبر، کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، وہ یقین کرے کہ اس کے ساتھ کسی فرشتے نے مصافحہ کر لی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ قدر کا ایک معنی آتا ہے قدر و منزلت، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے فلانے بندے دی بڑی قدر ہے، میری نگاہ وچ فلانے بندے دی بڑی قدر ہے۔ قدر و منزلت کے معنی میں قدر و منزلت والی رات، جو آپ کی توجہ ہو تو اس کی تشریح میں اپنے رنگ میں کروں۔ جی اللہ قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے اللہ قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والے شہروں میں، قدر والی امت کے لیے، قدر والے نبی پر قدر والی کتاب نازل کی تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ پیدا میں نہ آندہ نہیں کہ کوئی نہیں آندہ۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر کو اللہ نے مبہم رکھا، بیان نہیں کیا کتنی بہتر ہے، نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ 2 گنا بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے۔ اس کو بیان نہیں کیا، مبہم رکھا، فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں، کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو 1000 مہینے کا لفظ اللہ نے بولا یہ کثرت سے کنایا، کثرت سے کنایا، یعنی کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو کبھی اسے 70 کے ساتھ، کبھی 100 کے ساتھ، کبھی 1000 کے ساتھ، کبھی ریت کے ذروں کے ساتھ، کبھی سر کے بالوں کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، کوئی خاص عدد مراد نہیں۔ لیکن سارے علماء یہ بیان کرتے رہتے ہیں، یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ نہ آج تک آپ نے کسی عالم سے پوچھا بے دا مطلب کی ہے، نہ کسی عالم نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیا مطلب ہے؟ کس مفہوم میں کہا گیا؟ اسے بندیالوی بیان کرنا چاہتا ہے، علماء بھی بیٹھے، اگر پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کر گیا، ماشاءاللہ، میرے لیے دعا کر دینا۔ آج سے تقریباً 1.5 صدی پہلے جب یہ گاڑیاں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، کاریں نہیں تھیں، سائیکل نہیں تھے، موٹر سائیکل نہیں تھے، سفر ہوتے تھے اونٹوں پر۔ کس پر؟ اونٹوں پر، گھوڑے پر، گدھے پر، کھچر پر، پیدل۔ اگر اونٹ پہ بندہ لاہور جائے تو کی خیال ہے 3-4 گھنٹے پہنچ جا سی نا؟ اب تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے دن لگیں گے۔ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، وہ لاہور بندہ پہنچتا تھا 8 دنوں کے بعد، 15 دنوں کے بعد، اور جانا پڑے حج پر، پھر مکے سے مدینے 500 کلومیٹر اونٹوں پر، 500 کلومیٹر، کتنا وقت لگتا ہوگا؟
کہیں دن کہیں ہفتے لگ گئے. یہ کچھ چیزیں نہیں تھیں، یہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں آنے لگ گئیں. جب سب سے پہلے سائیکل آیا تھا نا تو یہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو ملا کرتا تھا. آپ یہ سن کے حیران ہوں کہ ہوں تو سائیکل پوچھتا بھی کوئی نہیں. ڈپٹی کمشنر کو یہ سائیکل دو. ڈپٹی کمشنر جب دفتر سے باہر نکلتا نا تو سامنے لوگوں کی لائنیں ہوتی تھی دیکھنے کے لیے. لوہے دا گھوڑا نہ کھاندا نہ پیندا تے بجدا، یہ لوگوں کی حالت تھی. سائیکل حیرانگی سے دیکھ. پھر آ گئی بسیں. شروع میں جو بسیں آئیں ان کی حد رفتار تھی 30 کلومیٹر فی گھنٹہ، اتنی رفتار. گاڑیاں آگے ریل گاڑیاں آ گئیں، ان کی رفتار اتنی تھی. پھر لاہور کا سفر جو ہے وہ طے ہونے لگا 8-9 گھنٹوں میں، 10 گھنٹوں میں طے ہو جاتا. پھر آ گئی کاریں، پھر تیز رفتار کاریں، ان کی رفتار 120 کلومیٹر. پھر لاہور کا سفر طے ہونے لگا 4 گھنٹوں. ہم یہاں سے پھر آ گئے جہاز. ہم اسلام آباد جہاز میں بیٹھے جدے اتر گئے 4 گھنٹے میں. مکے سے مدینے اب گاڑی جا رہی ہے 2 گھنٹوں میں، 1.5 گھنٹے میں. پھر آ گئے جیٹ طیارے، جنگی جہاز. ہمارا سرگودا مرکز ہے اس کا، اس کی خوشی بھی ہے. لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا پھر تو کچھ نہ پوچھو ساڑا کی حال ہے. جنگی جہاز جب اڑتے ہیں، پھر ہندوستان کے جب حملے ہوتے ہیں اور ہمارے مجاہد اس کا مقابلہ کرتے. وہ جیٹ طیارے آ گئے، وہ چند منٹوں میں سرگودا سے اڑتے ہیں، ہندوستان داخل ہو. چند منٹوں میں وہ سفر طے ہونے لگا. منٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں. جو سفر ہوتا تھا مہینوں میں، 6 مہینے میں. بندیالوی کی بات پہ غور کرو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ان کا مطلب یہ ہے پہلی امتیں قرب الہی کا سفر، اللہ کے قریب ہونے کا سفر جو 1000 مہینے میں طے کیا کرتی تھی، یہ امت وہی سفر ایک رات میں طے کر جاتی ہے. تکبیر، علامت اللہ بندیالوی زندہ باد. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ بھی جب چھوٹے ہوں گے تو آپ کی مائیں، پھوپھیاں، دادیاں آپ کو کہانیاں سناتی، ہمیں بھی سناتی تھی. اس رات میں جو رات شب قدر ہوتی ہے نا، ایک چمک سی آتی ہے، چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، قسمت والوں کو نظر آتی، قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. ہم جناب ساری رات جاگ 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 کے صبح اپنے دوستوں سے پوچھ رہے ہیں تین کوئی چمک نظر آئی ہے یا کوئی نہیں. اس کہ میں تے کوئی نہیں آئی. میں کہ سانوی کوئی نہیں آئی. ہوں اگلے سال تک انتظار. کسی کسی کو ملتی ہے، قسمت والوں کو. سب غلط، سب جاہلانہ باتیں. آخری 10 راتوں میں ایک رات یقیناً شب قدر ہے، آخری 10 راتوں میں. پھر طاق راتوں میں، وہ 5 راتیں جو ہیں ان میں ایک رات یقیناً شب قدر ہے. جب آپ روزہ کھولتے ہیں نا اس وقت وہ رات شروع ہوتی ہے، افطاری کے ٹائم شروع ہوتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ ہیا حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ. جب آپ سحری بند کرتے ہیں، جب سحری بند کرتے ہیں اس وقت تک وہ رات رہتی ہے. وہ ساری رات شب قدر ہے. اور ان 5 راتوں میں سے یا 9 راتوں 10 راتوں میں سے ایک رات یقیناً ہے. جس آدمی نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، وہ یقین کرے اس نے شب قدر کو پا لیا ہے. اس میں نہ کوئی چمک ہوتی ہے نہ کوئی روشنی ہوتی ہے، وہ تو اندھیری رات ہے. روشن رات تو 14ویں کی ہوتی.
कौन सी रात रोशन होती? 14वीं बोलते क्यों नहीं हो? 14वीं 14वीं की, 15वीं की, 16वीं की, पीछे आ जाओ तो 13वीं की, 12वीं की, और 11वीं का तो सब कुछ रोशन होता है, सब चीज़ें रोशन होती हैं। फिर रोशन रातें तो वो हैं, बस यूं ही एक जुमला ज़हन में आ गया, ये कभी नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है, बस यूं ही ज़हन में आ गया। ये जो रातें शब कद्र के 21, 23, 25, 27, 29, ये इंतहाई काली रातें हैं, इंतहाई स्याह रातें हैं, इनमें चांद की वो चमक नहीं होती, नहीं होती। कुरान ऐसी किताब है जो स्याह रात में आए उसे दिनों का सरदार बना दे, और कुरान ऐसी किताब है जो काले रंग के बिलाल के दिल में आए उसके कदमों की आहट को जन्नत में पहुंचा के रख देगा। कुरान किताब ही ऐसी है। स्याह रात में आया उसे दिनों का सरदार बना, उसे सारी रातों का सरदार बना, और काले रंग के बिलाल के दिल में आया सुभान अल्लाह, उसके कदमों की आहट को उठा के जन्नत में रब ने पहुंचा दिया। इसी को हबलुल्लाह कहा गया है। बंदियालवी कहता है, और बंदियालवी की इस बात को कोई आलिम रद्द नहीं करेगा, वो रद्द कर भी नहीं सकता। बंदियालवी कहता है इस वक्त कुर्ब इलाही का सबसे बड़ा जरिया अगर कोई है तो वो रब का कुरान है। जिसने रब का कुर्ब हासिल करना है वो किसके जरिए कुर्ब हासिल करे? कुरान के जरिए कुर्ब हासिल करे। इसी को कहा गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो, फिरका वारियत ना फैलाओ, फिरके फिरके ना बनो, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हब्ल का मैंने रस्सी, ये जो इत्तेहाद उम्मत के उन्वान से कॉन्फ्रेंसें होती हैं हमारे मुल्क में होती रहती, इत्तेहाद उम्मत, फिर टेबल टॉक होते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर। उन्वान क्या होता है? इत्तेफाक, इत्तेहाद, फ़िरका वारियत का सद्देबाब। वहाँ कौन आते हैं? कोई डॉक्टर साहब आ गए, कोई प्रोफेसर साहब आ गए, कोई बैरिस्टर साहब आ गए, वो इजहार ख्याल करते। एंकर शुरू होता है और सारे जो बैठे होते हैं टेबल टॉक पे, जो भी आता है वो कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सारे मिल के अल्लाह की रस्सी को पकड़। इत्तेहाद की दावत देता है रब, कुरान इत्तेहाद की दावत देता है। कुरान कहता है सारे मिल के अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, फिरका वारियत में न बटो। सब बयान करते हैं, सब। दूसरा यही आयत पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा, चौथा पढ़ेगा, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, वातसिमू बिहब्लिल्लाह। लेकिन आज तक वो दुनिया को ये नहीं बता सके वे अल्लाह की रस्सी क्या है। बताते हैं? नहीं। बताते हैं? नहीं। वो कहते हैं इत्तेफाक कर लो, इत्तेहाद कर लो, मुत्तहिद हो जाओ अल्लाह की रस्सी को। और भाई हमें भी बताओ अल्लाह की रस्सी कहाँ है, हमें भी बताओ, हम भी जाके पकड़े उसको। जो आता है वो कहता है अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। ये है लाल बुझक्कड़। ये जितने टेबल टॉक करते हैं ये लाल बुझक्कड़ है, ये कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। मैं दावे से कहता हूं कोई भी नहीं बताएगा कि हब्लुल्लाह क्या है। लाल बुझक्कड़ की बात मैंने की। लाल बुझक्कड़ किसी गांव में एक आदमी था, उसका दावा यह था कि मैं बड़ा समझदार, अक्लमंद, दाना आदमी हूं, मेरे कोलू मशवरे ले करो।
تمہارے مسئلے میں حل کروں گا۔ اس گاؤں میں ایک بندہ آیا، وہ درخت پہ چڑھ گیا، درخت بڑا اونچا تھا، اونچا چڑھ گیا، اب اسے اترنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اس نے وہاں جا کے شور ڈالا، سارے لوگ لال بجھکڑ کے پاس آئے، کہ تو بڑا سیاںا آدمی ہے، کوئی طریقہ دس۔ اس آ کے رسی لے کے آؤ، رسی آ گئی، اس نے کہا پھینکو، اس کو کہا پکڑو، پکڑ لی، اس کو کمر سے باندھو، اس نے باندھ لی، نیچے والوں کا کھینچو، انہوں نے کھینچی، بندہ دھڑام کر کے زمین پہ گرا، مر گیا۔ لوگ آ کیا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی۔ لال بجھکڑ نے کہا اس دی قسمت انجے آئی، میں تا سینکڑوں بندے کھوچوں انجے باہر کڈے۔ یہ ہوتے ہیں لال بجھکڑ۔ یہ جو ٹی وی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اتحاد امت، اللہ کی رسی۔ اور بھائی بتاؤ نا اللہ کی رسی کیا ہے، ہم بھی اس کو پکڑیں۔ تم نہیں بتاؤ گے، تم بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں تم بتا بھی نہیں سکتے ہو، نہیں تم کبھی بتاؤ گے، میں بتاؤں گا۔ ممبر و محراب کا وارث طبقہ بتائے گا، علماء بتائیں گے، خطباء بتائیں گے، تم نہیں بتا سکتے ہو۔ اس کی وجہ میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ کیوں نہیں بتا سکتے ہو۔ پہلے میں بتاؤں بھائی حبل اللہ کیا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک کا مفسر، متقدمین مفسرین، متاخرین مفسرین، جتنے بھی مفسر ہوئے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں ممبر رسول پر ہوں، سب کا اتفاق ہے حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قرآن، سارے مل کے قرآن کو پکڑ لو، سارے مل کر قرآن کو پکڑ لو۔ عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، عمل وہ کرو جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، یہ میں نے ولا تفرقو کا۔ قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہ بناؤ، قرآن سے ہٹ کے کوئی عمل نہ کرو۔ یہ نہیں بتائیں گے وہ ٹی وی پہ آنے والے، ٹیبل ٹاک کرنے والے نہیں بتائیں گے۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ حبل اللہ، کتاب اللہ کہتا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو۔ حبل اللہ کیا کہتا ہے؟ سودی کاروبار چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اگر تم نہیں چھوڑتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں جب تک سودی کاروبار نہ ہو تو معیشت میں ترقی۔ آؤ نا حبل اللہ نو پھڑیے، آؤ۔ سود کے حق میں دلائل دیتے ہو اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پڑھتے رہتے ہو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور سود کے لیے تم دلائل دیتے ہو۔ آؤ حبل اللہ کو پڑھو۔ تم نہیں بتاؤ گے کہ حبل اللہ کیا ہے، وہ کتاب اللہ ہے۔ بندیالوی پڑھنے لگا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ، میرے نبی اپنی بیٹی سے کہہ، بیٹیوں سے۔ بنات کا معنی بیٹی نہیں ہوتا، بیٹی جمع کسی کا ہے۔ بنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹی، اور بنات بیٹیاں۔ اور جمع کا کم از کم اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ 3 پر۔ یہ تو نص ہے قرآن کی۔ اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ نبی کی ایک بیٹی تھی، اللہ، ایک بیٹی تھی۔ یہ تو قرآن کی نص ہے میاں، بنات۔ پھر جب جواب کو نہیں آیا تو کہنے لگے یہ مومنوں کی عورتوں کے بارے میں کہا گیا، جو مومن عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہی تو ہوتی ہیں۔ حضرت لوط نے نہیں کہا تھا ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں؟ تو قوم کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں نبی نے کہا، تو
تو یہاں بھی قوم کی عورتوں کو بیٹیاں کہا. میں نے کہا رب کو تیرے اس کٹ حجتی کا پتہ تھا، اس لیے بنات کے آگے اللہ نے کیا کہا؟ کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین. اس کو قرآن نے الگ ذکر کیا، بنات کو الگ ذکر کیا، اسے الگ ذکر کیا. انکار تم نے صرف اس لیے کیا کہ نبی کی زیادہ بیٹیاں مانیں گے، عثمان ذو النورین کو نبی کا داماد ماننا پڑے گا. یہ بھی کوئی طریقہ ہوا کہ ان کی دامادی کا انکار کرنے کے لیے نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتے ہو کہ وہ کسی اور کی بیٹیاں تھیں، خدیجہ کے پہلے خامند کی تھی، میرے نبی کی بیٹیوں کے متعلق کہتے ہو. پھر ہمارا نعت خوان ہے، اہل سنت نعت خوان ہے، سٹیج بھی اہل سنت کا ہے، بلکہ صرف اہل سنت نہیں، مور بند اہل سنت. وہ کہتے ہیں اسی اہل سنت ہوں، ہم ہی اہل سنت ہیں. سٹیج ان کا، نعت خوان ان کا، پبلک ان کی، مجمع ان کا، مسجد ان کی، اور اس میں وہ نعت خوان نعتیں پڑھتا ہے. وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آگے لوگ سبحان اللہ کہہ کے اس پر نوٹ پھینک رہے ہو. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تبرہ کس پہ کر رہا ہے، یہ در والا کس کو کہہ رہا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے یہ در والے ہیں وہ گھر والے ہیں، یہ در والا کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو. اور گھر والا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں گھر والے، وہ ہیں در والے. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے بھائی؟ وہ تو در والے ہیں. میں نے کہا میں یار اپنے موضوع سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا. دلیل تو میرے ذہن میں بڑی آئی تھی، دلیل تو بڑی آئی تھی. میں نے کہا نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے، سوموار کو آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اس سے پہلی جمعرات عشاء کی نماز، صحابہ جمع، میرے آقا کی طبیعت خراب ہے، بلال اس کھڑکی کے قریب کھڑا ہے، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، آئیے نماز پڑھائیے. فرمایا وضو کرواؤ. وضو کروانے لگے، غشی آ گئی، پھر وضو، پھر غشی، پھر وضو، پھر غشی. پھر جب آپ نے سمجھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. تم اہل سنت، تم اہل سنت عوام میں رافضیت پھیلاتے ہو. وہ در والے ہیں وہ گھر والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی جوتیوں کے نیچے لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. حضرت علی کی ادنا سی توہین ایمان خطرے میں ڈال دیتی ہے. میری تو مجبوری یہ ہے، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، میری مجبوری ہے. میں جتنا احترام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کرتا ہوں، مجھے سنیت مجبور کرتی ہے کہ اتنا ہی احترام سیدنا علی کا بھی کر. میں جتنی عزت اما عائشہ صدیقہ کی کرتا ہوں، اتنی عزت میں سیدہ فاطمہ کی بھی کرتا ہوں.
ہم اہل سنت ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. تیریاں موجاں لگی ہوئی ہیں، ایک آنکھ تو نے بند کر رکھی ہے، اور پھر ہمارا نعت خان، ہمارا سٹیج. مجبوراً بات کرنی پڑتی ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب میرے نبی یہ فرما رہے تھے ابو بکر کو کہو، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ سفر پہ تھے؟ بیمار تھے؟ کہاں تھے؟ بولو مدینے میں، بولو کہاں تھے؟ مدینے میں. میرے پیارے پیغمبر کے چچا ہیں حضرت عباس، وہ کہاں تھے؟ مدینے میں. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، کہاں تھے؟ مدینے میں. دوسرے بیٹے ہیں عبید اللہ، کہاں تھے؟ مدینے میں. تیسرے بیٹے ہیں فضل، کہاں تھے؟ مدینے میں. حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں تھے؟ بولو بولو ذرا بولو. حضرت حسن، حضرت حسین، میرے نبی کے گھر والے، میرے نبی کے داماد، میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے چچا، میرے نبی کے چچا زاد بھائی، میرے نبی کے گھر والے سارے مدینے میں تھے. میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. یہ تجھے یاد نہیں آتا کہ میرے نبی نے آگے کس کو کیا تھا؟ 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی. 17 نمازیں پڑھائی. تو میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. کتنی؟ 4. 2 کس کے نکاح میں تھیں؟ یہ میرے نبی کا دورہ داماد، حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک، اور میرے نبی کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قیامت تک. صرف عثمان ہی ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. میرے نبی اپنی بیویوں سے کہے، اپنی بیٹیوں سے کہے، مومنوں کی عورتوں سے کہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہونا تو بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر. جی یہ حبل اللہ ہے جناب. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حبل اللہ. اور تم جو واعتصموا بحبل اللہ پڑھنے والے ہو، تم تو بار بار کہتے ہو پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ ہوا؟ پردہ تو مولوی کرواتا ہے. ادھر واعتصموا بحبل اللہ پڑھتے رہتے ہو، ادھر رب کے حکم اور حبل اللہ کے حکم کے مذاق اڑاتے رہتے ہو. پردے کا حکم تو شریعت نے دیا ہی نہیں. اذا سالتموہن، اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، کس سے مانگنی؟ کس نے ہے؟ بولو تو صحیح یار. مانگنی کس سے ہے؟ سامنے آ کے نہیں مانگنی. فاسألوہن، ان سے مانگو من ورائے حجاب. حجاب کا معنی کرو. یہ مولوی کروا رہا ہے یا رب کا قرآن کہہ رہا ہے؟ تم کہتے ہو دل کا پردہ ہوتا ہے. میری ماں بہن بیٹی کا دل جو ہے وہ حضرت عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہے. تیرا میرا دل حضرت بلال سے زیادہ پاکیزہ ہے. کن کو حکم ہو رہا ہے؟ کن کو؟ جی صحابہ کو قرآن حکم دے رہا ہے. تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، سامنے آ کے نہیں مانگنی. کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ جن کے بارے خود قرآن نے گواہی دی ہے، اولئک ھم المتقون. وہ سارے کیا ہیں؟ متقی. اولئک ھم الصادقون، وہ سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں.
اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا. بے شک پکے مومن یہی ہیں. بندیالوی کے ایک جملے کی چبھن کتنے لوگ محسوس کریں گے. قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن میرے نبی تیرے یار ہیں، ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کریں گے. ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کریں گے. لیکن تم نے کسی کو بھی نہیں بخشا یار. اتنی عظمتوں والے وہ لوگ تھے صحابہ، کس طرح ذکر کرتے رہتے ہو ان کا. سارے صحابہ جنتی نہیں جنتی. کل وعد اللہ الحسنى، سب سے جنت کا اللہ نے کیا کیا ہے وعدہ. سب صحابہ جنتی ہیں بولو. ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی تھی؟ صحابہ نے. کس نے؟ صحابہ نے. ابو بکر تے جنتیاں دا امام ہے. تجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جن کو رب جنتی کہہ رہا ہے وہ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہیں. ابو بکر کے نزدیک تو جنتی آتے ہیں میاں، ابلیس تو قریب آ بھی نہیں سکتا. شیطان ابو بکر کے قریب نہیں آ سکتا. جملہ تو شاید ذو معنی ہو لیکن ہے بڑا خوبصورت. کتنے لوگ پہنچیں گے اس جملے پر؟ ابو بکر کے قریب شیطان نہیں آ سکتا اس لیے کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے. اور جہاں عمر ہو وہاں شیطان نے کیسے آنا ہے؟ جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، ان کو قرآن کہتا ہے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو. بیویاں وہ جن میں حضرت عائشہ موجود ہے، جن کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترتا ہے، قرآن لے کے نازل ہوتا ہے. ان سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، سامنے آ کے نہیں مانگنی، من ورائے حجاب. یہ جو اینکر ہیں اور یہ جو ٹیبل ٹاک کرنے والے لوگ ہیں، حبل اللہ کی یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں. ایتیں تو بڑی پڑھتے ہو، واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ، تو مانو نا. حبل اللہ تو پردے کا حکم دیتا ہے، حبل اللہ تو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، حبل اللہ تو سود سے منع کرتا ہے، حبل اللہ تو رشوت کے کاروبار سے روکتا ہے، حبل اللہ کم تولنے سے روکتا ہے، حبل اللہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، حبل اللہ ظلم کرنے سے روکتا ہے، حبل اللہ ہے کتاب اللہ. سبحان اللہ. سارے مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، قرآن کے خلاف چل کر فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، میں نے جو بات کی تھی کہ قرب الہی کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. قرآن ہے. تو حبل اللہ کیا ہوا؟ اللہ کی رسی کا، اور کیا ہے؟ قرآن. اس کی تہ میں آپ میری طرف آپ نے توجہ رکھنی. بات بڑی گہرائی کی ہے اور فہم حاصل ہو گیا نا تو آپ کو لذت بڑی آئے گی. آپ میری طرف توجہ کریں. قرآن کو کیا کہا گیا؟ زور سے بولو. قرآن کو کیا کہا گیا؟ حبل اللہ. کیا؟ اللہ کی رسی. اللہ کی رسی. اب میری بات آپ نے غور سے سنی. یہ رسی اللہ نے عرش سے لٹکائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمین کی طرف یہ رسی لٹکائی گئی. اس رسی کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور اس رسی کا نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے. یہ رسی ہے جو عرش سے لٹکائی گئی ہے. رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا.
رسی کے ذریعے لوگ اوپر چڑھتے ہیں اللہ نے کہا میرا قرآن میری رسی ہے جو میں نے فرش کی طرف لٹکائی ہے، جس نے مجھ تک پہنچنا ہو وہ قرآن کے ذریعے پہنچے، قرآن کے ذریعے پہنچے۔ سبحان تو اللہ۔ قرآن قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے، جو رمضان میں اتارا گیا اور رمضان کو عظمتیں دے گیا، پھر شب قدر میں اترا تو شب قدر میں اترا تو شب قدر بھی عزت والی رات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ یہ گلشن شیخ القرآن ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مصائب اور بڑے دکھ اور بڑی تکلیفیں جھیل کر اس مرکز کو قائم کی۔ اس میں ممبر سے مسئلہ الہ بیان کیا۔ بہاریں آتی تھی جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، دل چیر کے رکھ دیا کرتے۔ اللہ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے، آمین۔ اس گلشن پہ کبھی خزاں کا موسم نہ، اس گلشن پہ کبھی خزاں کا موسم نہ آئے، ہمیشہ بہار ہی بہار طاری رہے، ہمیشہ بہار ہی بہار طاری رہے۔ یہ ادارہ دارالعلوم تعلیم القرآن جو مرکز ہے، جس میں سینکڑوں طلباء پڑھتے ہیں، تمام شعبے اس میں قائم ہیں۔ اللہ اسے مزید عروج عطا فرمائے، اللہ اسے مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے برادر محترم حضرت مولانا اشرف علی سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ قادر اور قدیر ہے، مقتدر ہے۔ ہم نے یہ ہاتھ، آنکھیں، کان، پاؤں، گردے، دل، پھیپھڑے، کوئی چیز بھی اس سے نہیں مانگی تھی، اس نے بن مانگے ہمیں دے، بن مانگے ہمیں دے۔ اب تو ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ